علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی شخصیت کو اس ساحلی علاقے میں پیدا ہونے کے لیے صدیاں چاہیے۔ اس قوم کو محرومی کاٹنے کے لیے بڑا عرصہ انتظار کرنا پڑے گا۔ اتنے بردبار، حلیم الطبع، صحیح العقل، منکسر المزاج، عام آدمی کے سامنے عام، خاص کے سامنے خاص، بردبار، توکل علی اللہ کے شہسوار، نصف صدی سیاست کرنے والے عبدالہادی، آپ کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو جنت فردوس نصیب کرے۔ آپ نے کئی بے سہاروں کو سہارا دیا، کئی گناہ یا بے گناہ لوگوں کو پیڑت ہونے سے آپ نے بچایا، کئی قسم کی آپ نے دینی خدمات دی۔ جب مسجدیں شہید ہونے کے نوٹس مل رہے تھے، مدرسوں کو تباہ کرنے کی باتیں چل رہی تھی، اس وقت میں بھی آپ نے بھرپور دینی شاعر کو بچانے میں کوشش کی۔ بارڈر پٹی پہ آپ نہیں ہوتے تو 65 کے بعد یہ خالی ہو جاتا۔ آپ تھے جن پہ حملے بھی ہوئے، بہت بڑی بڑی آپ نے مشکلیں بھی کاٹی، کیا کیا کہیں۔ جب کسی دشمن کے سامنے ہوتا تھا تو چوہٹن پہاڑ کی طرح غریب کے ساتھ بیٹھتے تھے تو بالکل ایک ملین انسان کی طرح، دیندار آدمی سے ملتے تھے تو گویا کا بہت کچھ دینی معلومات رکھتے ہیں۔ سیاستدان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو لگتا تھا کہ گاندھی اور نہرو اور ابوالکلام آزاد، پٹیل ان کے زمرے کے آدمی ہیں۔ اور الحمدللہ آپ نے بڑا چڑھا پریوار چھوڑا، ابھی تک آپ کے بچوں نے سیاست کے معیار کو گرنے نہیں دیا، گرچہ آستین سے بھی سانپ پیدا ہوئے پھر بھی بے باک ہو کے چل رہے ہیں۔ عبدالہادی، اللہ آپ کو جنت نصیب کرے۔ آپ نے ایک ایسے تاریخی کام کیے جن کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ کو اللہ نے کتنا بڑا کلیجہ اور دماغ دیا تھا۔ یہ ساحلی علاقے پہ عام آدمی کنواں بیرا کھود نہیں سکتا تھا، یہ آزادی آپ نے کرائی۔ یہاں پر عام آدمی جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا، وہ پہلا مقابلہ آپ نے کیا۔ جاگیرداروں کے سامنے مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو شہید کروانے تک کا جوخم اٹھانا پڑا، مگر وہ پہاڑ آپ اپنی جگہ پہ ڈگمگائے نہیں۔ راجستھان کی گورنمنٹ کو بھی 2-3 بار آپ نے ٹیکل کیا، بنائی، ایک بار تو میرے سامنے بھی یہ واقعہ آیا تھا۔ آپ کی سادگی کو دیکھتے ہوئے، پریوار کی سادگی کو دیکھتے ہوئے، کھانے پینے کی سادگی کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے گویا کہ آپ صحابہ کے زمانے کے آدمی ہیں۔ اور بہت ساری مصیبتیں جھیلتے ہوئے بھی قوم کا بھی خوب کام کیا۔ قومی آدمی پشو پالک تھے، مالداری اور پٹیلی تھی، گجرات کا بیپار چلتا تھا، شکشا کی اور ان کا دھیان ہی کم تھا،
مگر جو پڑھے تھے ان کو آپ نے نوکری لگایا تھا. آپ نے مراد علی ابڑا کو سروس دلائی، آئی جی ہو کے ریٹائر ہوئے. آپ نے حاجی شیر محمد بنڈاسر والے کو بینک میں لگایا، جن پہ انٹر نیشنل کا چارج تھا، پھر بھی آپ نے ان کو رکھا. وہ بینک کا بڑے عہدے سے ہو کر ریٹائر ہوئے. اور کئی رحمان شمع ہو چاہے اور کوئی ہو، جتنے سروس میں لگے تھے وہ سارا آپ کا کردار تھا. پھر آپ کو آخری ایک آ کر کے ذہن میں بات آئی کہ ہمارے لوگ یہ دھندا کرتے ہیں، ٹرکیں چلاتے ہیں، ان کے ساتھ پولیس وغیرہ کچھ دھر پکڑ کرتی ہے تو کوئی ان کے لیے یونین نہیں ہے. تو آپ نے ٹرک یونین بھی بنائی. 8 سال آپ اس کے ادھیکش رہے. ساری قومیں اس میں سمائی ہوئی تھی، مگر کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ صاحب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا آپ جو ہے وہ پہلو تہی کس کی کر رہے ہیں. نہیں، سب کے لیے برابر. پھر جب یہ شکشا کی طرف قوم کا تھوڑا بہت رجحان ہوا، یہ ہم لوگ مل کر کے آپ سے کہا کہ صاحب یہاں پر بچوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، ہمیں چھاتراواس چاہیے. تو اس کے لیے بھی آپ نے بہت بڑی کوشش کی. 2025 تک گرین بیلٹ لگا ہوا تھا. آپ نے اس وقت کے مکھیہ منتری کو بلا کر کے سنگ بنیاد رکھ کر کے، سنگ بنیاد کیا رکھے، رات کو 10:30 بجے جو ہے ہم کو ساتھ منترالیہ کی طرف سے آیا کہ آپ نے درخواست دو، آپ کو ہم اجازت دیں. حاجی محمد ابراہیم سمیجا نے بنا چشمے کے عرضی لکھی اور صبح میں زمین صاف کر کے کاٹ کوٹ کے ہمیں لا کے آرڈر دے دیا. یہ سارے مرحلے آپ کی سیاسی سوجھ بوجھ سے فتح ہو رہے تھے. آپ نے کس کی مدد نہیں کی، آپ نے ہر ایک کی مدد کی. آج جو بڑے بڑے لوگ پوسٹوں پہ ان کی بھی آپ نے مدد کی. جو کوئی آتا جے پور میں تو آپ کا دوار کھلا رہتا تھا. کہاں سے بیچارے وہاں پڑے رہتے تھے. کس کو اوڑھنے کے لیے ملتا تھا، کسی کو نہیں ملتا تھا. اور ودھایک پوری میں سب جو ہے، چاہے چودھری ہو، چاہے میگھوال ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے قائم خانی ہو، چاہے جو اوپر کے علاقے کے ہو، چاہے جیسلمیر کے ہوں، چاہے باڑمیر کے ہوں، کہاں کے لوگ وہاں اس آشرم میں پڑے رہتے تھے. اور کسی آدھا کپ چائے ہر ایک کو مل جاتی تھی. جو حیثیت ہوتی اسے روٹی بھی مل جاتی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے کٹمب قبیلے کو سلامت رکھے اور اللہ حسد سے، کینے سے، نظر بد سے آپ کے کٹمب کو بچا کے رکھے. یہ میری چند دعائیہ کلمات ہیں. یہ کسی کو تشہیر کے لیے میں نے نہیں کہے. یہ فوٹو دیکھا تو دل میں یاد آئی. یہ غیر مرتب سوتے یہ کچھ کلمے عرض کر دیے ہیں. وما علینا الا البلاغ.